اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ اس کے بعد آپ تمام برادران سے اپیل ہے کہ آج کے درس کی نیت شیخ نیاز علی مرحوم اعلی اللہ مقامہ کے قصد سے ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر کے بیٹھیں، کیونکہ بہت ہی نیک سیرت اور ہمارے ذوی الحقوق میں سے تھے۔ تمام برادران ایمانی سے یہی اپیل ہے۔ آج کا ہمارا جو بحث تھی اور درس تھا، گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ معجزے کے متعلق کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو معجزہ، چونکہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، لہٰذا سب سے پہلے معجزے کی تعریف کرتے ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے النکت الاعتقادیہ میں یہ تعریف فرمائی ہے: المعجزۃ هو الامر الخارق للعادۃ المطابق للدعوی المقرون بالتحدی المتعذر علی الاتیان بمثلہ۔ معجزہ ایسا خارق الامر سے مراد غیر عادی کام جو کہ دعوے کے مطابق بھی ہو۔ مثلاً یہ پھر بعد میں بیان کیا جائے گا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبوت یا رسالت کے دعوے کے لیے خداوند متعال جو ہے وہ نبی یا رسول کے ہاتھ پر جاری فرماتا ہے، اور وہ یعنی دعوے کے مطابق ہو، اور پھر المقرون بالتحدی بھی ہو، یعنی مد مقابل کو طلب کیا گیا ہو کہ اگر آپ ایس جیسا کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، لیکن اس جیسا غیر نبی یا غیر رسول اس کے اتیان کے اوپر قادر نہ ہوں، متعذر ہو کہ وہ غیر نبی اور غیر رسول اس کو انجام دے سکیں۔ تو ایک شبہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام یا اولیاء اللہ کے ہاتھوں بھی خارق العادہ امور انجام دیے گئے اور لوگوں نے مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کئی ایک خارق العادہ امور، جن میں سے ایک رد شمس ہے، اور جو زیارات کر چکے ہیں عراق میں وہاں پر مسجد رد الشمس بھی ہے۔ تو حضرت کے لیے اور بھی بہت سارے ایسے خارق العادہ ہیں۔ تو امام کے لیے جو یہ خارق العادہ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو علماء علم کلام نے اس کو کرامت کا نام دیا ہے، اس کو بھی معجزے کا نام نہیں دیا۔ مثلاً حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ جمل کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت کے ساتھی جو جنگ میں آ رہے تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ عرض کر رہے تھے یا امیر المومنین وہاں تو ایک انبوہ کثیر ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، تو ہم تو بہت تھوڑی سی تعداد میں جا رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، 16,000 کا لشکر کوفہ سے آ رہا ہے، اور جب اس کو شمار کیا گیا تو ایک آدمی نہ زیادہ تھا نہ کم تھا۔ تو یہ بھی حضرت کی کرامات میں سے ہے کہ حضرت نے جو خبر دی تھی وہ بعین ہی، نہ ایک بندہ زیادہ تھا نہ ایک بندہ کم تھا، بالکل پورے تھے۔ تو یہ ائمہ اطہار اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر بھی خارق العادہ امور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کو علماء نے جو نام دیا ہے وہ کرامت ہے، وہ معجزہ نہیں ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو معجزات حضرت کی زندگی میں ظاہر ہوئے وہ ان کی کوئی حد و احصاء نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء نے جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ محسوس معجزات قرآن کے علاوہ جو کہ لوگوں نے وقتی طور پر دیکھے، 1000 معجزات حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جاری ہوئے۔ اس کے علاوہ جو حضرت کے معجزات ہیں ان میں سب سے پہلا اور بڑا معجزہ جو ہے، جو کہ معجزہ خالدہ ہے، اور قیامت تک وہ اپنی تحدی پیش کر رہا ہے، مد مقابل کو پکار رہا ہے، اور آج تک کسی نے اس کا مقابلہ نہ پیش کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اور اسی طرح سے حضرت کے اہل البیت بھی وہ بھی معجزہ ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم نے
اہل البیت کو شریک القرآن قرار دیا ہے، لہٰذا جو صفات قرآن مجید کی ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جیسے قرآن کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اہل البیت کے اندر بھی کوئی خطا غلطی کا امکان نہیں ہے، وہ معصوم ہستیاں ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت کا معجزات ہیں، چاند کا شک ہونا، حضرت کی انگلی کے اشارے سے چاند شک ہوا، اور یہ بھی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معجزات لکھے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا معجزہ جو حضرت کے ہاتھوں پر جاری ہوا، حضرت کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کا کلمہ پڑھیں گے کہ جب یہ کنکریاں جو ہیں تالاب کے اندر یہ کلمہ پڑھیں، تو حضرت نے ان کے کنکریوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، تو انہوں نے فصیح عربی زبان میں حضرت کی رسالت کی گواہی دی۔ تو یہ بھی حضرت کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے ایک معجزہ حضرت کا یہ ہے کہ ایک اونٹ حضرت کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا تھا، تو حیوانات نے بھی حضرت کی قدر جانی اور حضرت کی معرفت رکھی اور حضرت کی نبوت کے قائل ہوئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے بھیڑیے حضرت سے ہم کلام ہوئے، تو حیوانات، جنگلی حیوانات، ایک تو ہوتے ہیں اہلی حیوانات جن کو انسان پالتا ہے، پوستا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے مقام پر، تو یہ جو درندے حیوانات ہیں، بھیڑیے تو انسان کو کھا جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی حضرت کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور حضرت کی رسالت کی گواہی دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ ہاں، ایک معجزہ حضرت کے یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں یا دوسرے مقامات پر بھی ایسا واقعہ ہوا کہ بہت تھوڑا سا قلیل طعام تھا اور اس سے بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، لیکن وہ اسی طرح سے باقی بچا رہا۔ یہ بھی حضرت کے معجزات میں سے ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ ہوئے، اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی حضرت کے ہاتھ پر بھی مردے زندہ ہوئے، یا حضرت کی مختلف غیب کی خبریں، جن میں سے ایک غیب کی خبر جو ہے وہ جنگ جمل تھی، جس کے متعلق حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے ایک جو ہے وہ بصرہ کی طرف سفر کرے گی اور اس کے اوپر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ تو یہ بھی خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی، اور جب ام المومنین کو بتایا گیا کہ یہ تو کتے، ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حواب کا مقام ہے، تو رونے لگی، کہا کہ یہ اسی لیے تو حضرت نے مجھے اشارتاً فرمایا تھا، بلکہ صراحتاً فرمایا تھا، تو مجھے واپس لے جاؤ۔ تو کہا نہیں، یہ وہ حواب نہیں ہے، کوئی اور مقام ہے۔ کسی طریقے سے دھوکہ دیا گیا اور ام المومنین کو بہلا کر جو ہے وہ بصرے کی طرف لے گئے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور رسول کی حرمت اور ناموس کو لے کر تم بازاروں میں آ گئے ہو، جس کے اوپر حضرت کو بہت غصہ بھی آیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں بھی معجزات ظاہر ہوئے تھے۔ ایک تعریف جو ہے وہ شیخ مفید نے یہ فرمائی ہے، اور پھر فرماتے ہیں شیخ مفید کہ المعجزۃ فعل اللہ تعالی، معجزہ جو ہوتا ہے وہ فعل خدا ہوتا ہے اور معجز نما کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ وَهُوَ قائم مقام التصدیق وَمَنْ صَدَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ صَادِقٌ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُصَدِّقَ اللَّهُ الْكَذَّابَ۔ یہ تصدیق کا وَهُوَ قائم مقام التصدیق، یعنی معجزہ جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کی تصدیق ہوتی ہے، جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے، کیونکہ معجزے کے ذریعے سے فعل خدا ہے، چونکہ تو اللہ کے ارادے سے صادر ہوتا ہے، تو اللہ اس اپنے رسول یا نبی کی تصدیق فرما رہا ہوتا ہے، اور یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جھوٹے بندے کی تصدیق فرمائے۔ لہٰذا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اس سے معجزہ طلب کیا جائے اور وہ ایسا کوئی کام خارق العادہ انجام دے، تو پھر اس کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہ واقعاً نبی ہے۔ مثلا
مسیلمہ کذاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا تھا، تو اس سے کہا گیا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کنویں کا پانی کڑوا ہوتا تھا تو اس کے اندر لعاب دہن پھینکتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا، تو آپ بھی یہ معجزہ دکھائیں۔ تو اس نے جب لعاب دہن پھینکا تو پانی اور زیادہ کڑوا ہو گیا۔ تو معجزہ جو ہے وہ فقط اور فقط خداوند متعال نبی اور رسول کے ہاتھ پر جاری فرماتا ہے۔ ایک عام سی بحث ہے جو ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں رائج ہے، اور کچھ شبہات کی بنیاد پر کچھ ہمارے قم اور نجف سے پڑھے ہوئے علماء بھی اس بات کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ فعل معجز نما ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہمارے بزرگان قبلہ گلاب علی شاہ صاحب اللہ مقامہ یا حضرت علامہ محمد سعید نجفی اور ان جیسے دیگر بزرگان نے بہت شد و مد کے ساتھ بحث فرمائی ہے۔ لہٰذا معجزہ جو ہے وہ فعل خدا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوتا ہے، اور اسی لیے معجزہ قابل تعلیم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا میں کسی کو پڑھا دوں تو وہ بھی اسی قسم کے معجزات انجام دے۔ اگر یہ فعل معجز نما ہوتا تو وہ کسی اور کو بھی سکھا سکتا تھا۔ معجزہ چونکہ فعل خدا ہے، اس وجہ سے کسی کو تعلیم نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سحر کی مانند نہیں ہے، جادو کی مانند نہیں ہے۔ جادو سکھایا جاتا ہے لیکن معجزہ سکھایا نہیں جاتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اپنے نبی یا رسول کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ لا مؤثر فی الخلق الا اللہ، اس کائنات میں تاثیر ہے تو فقط اور فقط خداوند متعال کی ہے، کوئی اور کسی کا ارادہ اس میں مؤثر نہیں ہے، اور جب تک ارادہ مؤثر نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو خداوند متعال کا ہی ارادہ جو ہے وہ مؤثر ہے، جس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں چند ایک آیات بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے قبلہ گلاب علی شاہ صاحب اللہ مقامہ کی خزینہ ایمانیہ سے ارادہ خدا کے چند مصادیق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو کوشش کی ہے، اس کو توجہ فرمائے اس کے اوپر۔ خداوند متعال کی ایک صفت مرید ہونا ہے، یعنی ارادہ کرنا، یعنی خدا کے علم میں ہے کہ فلاں شخص فلاں دن فلاں وقت فلاں سیکنڈ میں اس دنیا میں آئے گا، لیکن جب تک خدا کا ارادہ نہ ہو اس وقت تک وہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو مرید ہونا یعنی جب اس کی پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت خدا ارادہ فرماتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہاں پر إِلَّا يَعْلَمُهَا کا مطلب ہے إِلَّا يُرِيدُهَا، یعنی اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو ارادہ خدا سے گرتا ہے، اگر ارادہ خدا نہ ہو تو کائنات کے اندر اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ لہذا خداوند متعال کی ایک صفت جو ہے وہ مرید ہونا ہے، یعنی خدا ارادے سے کام انجام دیتا ہے، اور اس سے مراد علم مصلحت ہے، یعنی خدا ازل سے ہی ہر اچھے اور برے کو جانتا ہے۔ خدا کو معلوم ہے فلاں شخص فلاں نام کا بندہ پیدا ہوگا، وہ نیک اور نمازی ہوگا، فلاں شخص فلاں نام کا بندہ فلاں والدین سے متولد ہوگا اور وہ نعوذ باللہ مثلا خدا نخواستہ وہ غلط کار ہوگا۔ اور جب کسی چیز کی مصلحت رہتی ہے تو اس کو ایجاد کرتا ہے، اور جب مصلحت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو معدوم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک چیز کی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اس حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کائنات میں خلق کرتا ہے، اور جب اس کی وہ مصلحت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو وہ ہٹا لیتا ہے۔ ایک ارادہ خدا کا مطلب یہ ہے یعنی مصلحت خداوندی۔ دوسرا اطلاق جو ہے خدا کے ارادے کا وہ خود فعل کو ارادہ خدا کہا گیا ہے۔ مثلا اس کے لیے بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت صفوان ابن یحییٰ کی ہے، حضرت ابو الحسن علیہ السلام کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ابو الحسن جو ہیں وہ دو ائمہ کے اوپر صادق آ سکتا ہے، کیونکہ صفوان ابن یحییٰ جو ہیں ان دونوں ائمہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت امام صامد الحجر علی ابن موسیٰ الرضا کے بھی شاگرد ہیں۔
لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ ابو الحسن سے مراد حضرت امام کاظم علیہ السلام ہیں۔ عرض کی، پوچھا کہ ہمیں مطلع فرمائیں کہ ارادہ خدا کس چیز کا نام ہے؟ امام علیہ السلام نے سے پوچھا گیا تو فرمایا مخلوق کا ارادہ وہ امر ہے جو اس کے دل میں خطور کرتا ہے۔ مثلاً ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو پہلے اس کا ارادہ کرتے ہیں، مثلاً یہی مسجد میں آنے کا ہم پہلے نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر مسجد کی طرف آتے ہیں، اور پھر اس پہ اس کی رائے قائم ہوتی ہے، پھر اس کے متعلق وہ قصد کرتا ہے، پھر اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور خدا کا ارادہ کسی چیز کو پیدا کرنا اور وجود میں لانا ہے۔ خدا جب ارادہ کرتا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن، تو خدا کو یہ الفاظ کاف نون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود دینا یا کسی چیز کو معدوم کرنا، خود فعل کو ارادہ خدا کہا گیا ہے۔ تیسرا اطلاق جو ارادہ خدا کا ہے، کسی چیز کے فعل یعنی انجام دینے اور ترک کرنے کی مصلحت کے علم کا نام ہے۔ مثلاً فلاں چیز کو انجام دیں گے تو اس کے اندر یہ مصلحت ہے، اللہ کو یہ پتہ ہے، اور فلاں چیز کو معدوم کریں گے تو اس کے اندر یہ مصلحت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے متعلق بھی روایات ہیں۔ ابن حمید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مرید ہے یا ایسا نہیں ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ سے عالم تو ہے، لیکن ارادہ اس وقت کرتا ہے جب مراد بھی اس کے ساتھ متحقق ہو۔ مرید اور مراد یعنی جس مقصد کو اللہ تعالیٰ انجام دینا چاہتا ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس وقت اس کا ارادہ کرتا ہے۔ عرض کیا نا کہ مثلاً ایک پودے کو خداوند متعال اگر خلق کرنا چاہتا ہے تو جب اس کے اندر مصلحت ہوگی کہ اب اس کو پیدا کرنا ہے، اس وقت اس کا ارادہ کرے گا، اگرچہ کہ خداوند متعال کے علم میں ہے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اس پودے کو خلق کرنا ہے، لیکن جب اس کے خلق کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت اس کا ارادہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پوری کائنات کو ختم کر دے اور ایک خلق جدید کو یہاں پر بسا دے، یعنی اگر اس پوری کائنات کے اندر مصلحت نہ ہو، اس کے ختم کرنے کے اندر مصلحت ہو تو پوری کائنات کو ختم کر دے، تو ایک سیکنڈ میں نئی کائنات کو بھی بسا دے اور اس کے اندر مصلحت کا ایجاد بھی کر دے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل جو عرض یہاں پر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ خدا اور چیز ہے، ارادہ ممکن الوجود اور چیز ہے، جس وجہ سے چونکہ پوری کائنات ممکن الوجود ہے، اگرچہ کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ افضل کائنات ہیں، جو کہ سبب تخلیق کائنات ہیں، پھر بھی وہ ممکن الوجود ہیں، اور خداوند متعال کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ خدا کا ارادہ یہ ہے جو تین آپ کی خدمت میں عرض کیے، خدا اس لحاظ سے مرید ہے اور ارادہ فرماتا ہے، لیکن ممکن الوجود کا ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ چند مقدمات کے اوپر منحصر ہے، اگر وہ مقدمات موجود ہوں تو ارادہ ہوتا ہے، اگر وہ مقدمات موجود نہ ہوں تو وہ ارادہ نہیں ہوتا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی طلبہ کرام اس کے اوپر توجہ فرمائیں، یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ کے لیے یہ مخزن العلوم کی میراث ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ورنہ کہیں پر یہ نہیں پڑھائی جاتی۔ میں نے بھی آغا صاحب قبلہ سے بہت زیادہ اس کے متعلق استفادہ کیا ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ باتیں قبلہ صاحب نے ہمیں گھوٹ گھوٹ کر پلائی ہیں، تو اس وجہ سے تو ممکن الوجود کا ارادہ کس کے اوپر منحصر ہوتا ہے؟ نمبر ایک، فعل کا تصور کرنا، کہ مثلا میں یہ کام کروں گا، پہلے اس کا تصور ہوگا ذہن میں۔ نمبر دو، تصدیق بمصلحت و فائدہ آن، اس فعل کی تصدیق، پہلے تصور ہے پھر کیا ہے؟ تصدیق ہے، اور پھر اس کا یہ یقین کرنا کہ یہ فعل میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر انسان خطا کر سکتا ہی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے،
ممکن ہے ہم اس کو فائدہ مند سمجھ رہے ہوں لیکن فی الواقع وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا فائدہ ہو جائے گا لیکن مجھے نقصان ہو گیا ہے۔ یہ اسی قسم کے اور بھی بہت سارے فیصلے انسان کرتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ تو کوئی ہے جو علی کے ارادوں کو بھی توڑ دیتا ہے تو وہی تو کیا ہے؟ رب ہے۔ اچھا، تیسرا نمبر پہ پھر اس فعل کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جس چیز کو انسان فائدہ مند سمجھتا ہے اس کے لیے شوق بڑھتا ہے، رغبت ہوتی ہے کہ میں اس فعل کو انجام دوں، اور پھر اس کے لیے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اور پانچویں نمبر پر جا کر وہ اس کے متعلق شوق عقید پیدا ہوتا ہے، بہت لازمی شوق کہ اب اس کو میں حتماً انجام دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، اگرچہ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ممکن الوجود کا ارادہ ان مقدمات کے اوپر منحصر ہے، لیکن اذا اراد اللہ شیئا یقول لہ کن فیکون، تو وہ کیا ان مقدمات کے اوپر منحصر ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو فعل خدا ہے وہ فعل معجز نما نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ممکن الوجود کا ارادہ ان مقدمات کے اوپر منحصر ہے، اور خداوند متعال کا ارادہ کسی مقدمے کے اوپر منحصر نہیں ہے، جب وہ چاہے انجام دے، جب نہ چاہے اس کو انجام نہ دے۔ توجہ ہے، مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب چند ایک آیات آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں جو یہ بیان فرماتی ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ فعل خدا ہے، اور یہ فعل معجز نما نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک معجزہ لے کر آیا ہوں۔ آیت بمعنی ہے معجزہ۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے ہیئۃ الطیر، پرندے کا ایک نمونہ بناتا ہوں، ماڈل بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ تو صاحب مجموع البیان نے کیا لکھا کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ نہیں کہا کہ من الطین الطیر، میں پرندہ نہیں بناتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ پرندہ بنانے کے اوپر قادر نہیں تھے، پرندہ بنانا خداوند متعال کا فعل ہے، حضرت عیسیٰ اس کے ماڈل بنانے کے اوپر قادر تھے، لہٰذا ارشاد ہے کہ میں تمہارے لیے اس کا ماڈل بناتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا خلق و حیات، موت اور حیات جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دوسرے مقام پر ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ مشرکین کہتے تھے ہمارے مطلب کا معجزہ پیش کرو، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ معجزات پیغمبر سے کہتے تھے وہ پیش کرو۔ تو ارشاد رب العزت ہے کہ میرا پیارا حبیب ان سے کہہ دو اللہ تو قادر ہے کہ معجزات دے دے، جو کچھ چاہے وہ معجزات نازل کرتا ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے معجزات میں پیش کرتا رہوں۔ ہاں خداوند متعال مجھے اجازت دے دے تو پھر میں اس کی اجازت سے جو معجزہ ہوگا اس کو انجام دے دوں گا، لیکن تمہاری مرضی کے معجزات میں پیش کروں یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی کیا کہتی ہے کہ معجزہ فعل خدا ہے، معجزہ معجز نما کا فعل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ارشاد ہوا ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ۔ حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ساتھ تعبیر فرمایا،
اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین پر کھاتی پیتی رہے۔ اور یہ حضرت صالح کے ہاتھ سے نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے اس کو بھیجا تھا۔ تو اگر حضرت صالح کا فعل ہوتا تو خود بنا لیتے، ایک اور ناقہ صالح جو ہے بن جاتی، جب اس کو ذبح کر دیا گیا تو حضرت صالح نے بنائی، وہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا معجز نما کو بھی اس کا فاعل کہا جا سکتا ہے؟ مجازی طور پر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حقیقی فاعل جو ہے خداوند متعال ہے، اور مجازی طور پر معجز نما کو بھی فاعل معجزہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بالمباشر جو فعل انجام دے رہا ہوتا ہے وہی معجز نما ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کافی ساری آیات موجود ہیں۔ چند ایک آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا ایک آیہ مبارکہ ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے چلتی تھیں۔ یہ معجزہ ہے جو حضرت سلیمان کا تھا، اللہ کے حکم سے تھا، لیکن ہوائیں چلتی کس کے آرڈر سے تھیں؟ حضرت سلیمان سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجازی طور پر حضرت سلیمان چونکہ مباشر فاعل تھے تو ان کو بھی فاعل کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری آیت جو اس کے متعلق ہے وہ یہ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ شخص جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا بولا میں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی قبل تخت کو حاضر کروں گا۔ تو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں حاضر کروں گا، یعنی فاعل کی نسبت خود اپنی طرف دے رہا ہے، فعل کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، تو اس وقت اس کو بھی مجازاً فاعل کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن معجزہ فعل خدا ہے اور وہ معجز نما کے ہاتھ پر جاری ہوتا ہے، اور معجزہ فقط اور فقط نبی یا رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ائمہ اطہار، اولیاء اللہ یا دیگر جو صالحین ہیں وہ بھی خارق العادہ افعال انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ کرامت ہے، معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ مخصوص بالرسالت یا نبوت ہے۔